یہ کبھی کبھی ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلتی ہے۔ کچھ ایسا کھیل کہ جس میں ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے اور کچھ ایسا کھیل کہ جس کے اندر ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں۔ زندگی کی کہانی اکثر انہی کا امتحان لیتی ہے جو بہت نرم دل اور معصومیت ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کہانی آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا عنوان ہے رضوانہ کی کہانی، محبت، درد اور ہمت۔ یہ کہانی آج کل جو ڈرامہ چل رہا ہے گرین ٹی وی کے اوپر پامال، اس ڈرامے سے بہت میچ ہوتی ہے۔ جب میں نے یہ ڈرامہ دیکھا تو اس ڈرامے کی جو ہمت دیکھی میں نے عورت کی اس ڈرامے کے اندر کہ ایک عورت اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو، اپنی فیملی کو کس طرح سے سنبھالتی ہے، کس طرح سے ان سب کی خوشیوں کی خاطر اپنے آپ کو ختم کر دی۔ تو اس ڈرامے کے اندر جو دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، جو جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کرتی ہے۔ تو یہ ڈرامہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے، اس کی کہانی جو ہے بہت ہی ایموشنل ہے۔ میں تو دیکھتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہوں، کچھ ایسے سین آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے سامنے آج اس سے ملتی جلتی نہیں بلکہ ایسی ہی حقیقت کہانی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، جو میں نے اپنی زندگی کے اندر اس کہانی کے کردار کو ادا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ایک رضوانہ کی کہانی لے کر آئی ہوں، یہ پامال ڈرامے سے بھی بڑھ کر ایک دردناک حقیقت ہے۔ ہر ڈرامہ جو ہے وہ کہانی نہیں ہوتا، ہر ڈرامے کے اندر ایک نہ ایک کہیں نہ کہیں معاشرے کی، کہیں نہ کہیں کسی عورت کی، کسی بیٹی کی درد بھری کہانی ہوتی ہے۔ تو چلیے آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم، میں ہوں سروت خان اور آپ دیکھیں میرا پیارا سا یوٹیوب چینل جی ایم فیملی ولاگ۔ رضوانہ ایک نرم دل اور ہمت والی لڑکی اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے شوہر ارشاد اور دو پیارے بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ رضوانہ اور ارشاد کی شادی محبت سے ہوئی تھی اور ان کا گھر چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ شادی کے کچھ سال بعد گھر میں بچوں کی ہنسی گونج اٹھی، بیٹا 5 سال کا اور بیٹی 4 سال کی۔ رضوانہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خود کو مکمل محسوس کرتی تھی، لیکن زندگی کبھی کبھی ہمیں پہلے سے سوچی ہوئی کہانی سے الگ موڑ لے کر آتی ہے۔ ایک دن ارشاد اور رضوانہ کے درمیان چھوٹی سی بات پر لڑائی ہو گئی۔ ارشاد غصے میں گھر سے نکل گیا، بغیر ناشتہ کیے، بغیر رضوانہ سے کچھ کہے۔ رضوانہ نے سوچا شاید کل سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس دن کا پہلا گھنٹہ اس کے لیے سب سے برا گھنٹہ بن گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد ایک فون آیا جو رضوانہ نے فون اٹھایا، پھر ایک آواز آئی۔ اس آواز نے اس رضوانہ کے اس وقت ہوش اڑا دیے تھے، جو ہوش وہ صبح سے لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ شام کو میرا شوہر گھر آئے گا تو میں یہ کہوں گی، میں یہ کہوں گی، اس کو مناؤں گی، نخرے اٹھاؤں گی، بہت کچھ سوچ کے بیٹھی تھی۔ فون کے اوپر اس نے سنا کسی نے کہا کہ آپ کے شوہر کا بہت بری طرح سے ایک حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اور یہی سنتے اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک اٹھے اور اس نے رو رو کر درد بھری آواز میں یہی کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ارشاد مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آگے سے لوگوں نے جب وہ فون کال سنی تو لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ فون کال کسی ہاسپٹل سے آئی ہے اور انہوں نے کہا ارشاد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس وقت رضوانہ کے سامنے ایک فیصلہ تھا، چھوٹے بچے، خالی گھر اور زندگی کے سارے بوجھ۔ اس کی عمر صرف 30 سال تھی، لیکن زندگی نے اسے ایسے الجھنوں میں ڈال دیا جہاں سے واپس آنا مشکل تھا۔ ارشاد کے والدین جب ارشاد کی ڈیتھ باڈی گھر لے کر آئے، رضوانہ کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں پا رہے تھے۔ بچے چھوٹے تھے، ان کے بیچارے چہرے پر سمجھ نہیں تھی کہ دنیا کیسے بدل گئی۔ رضوانہ نے ہمت جٹائی اور بچوں کے لیے ایک مثال بننے کا فیصلہ کیا۔ گھر کا خرچہ، بچوں کی پرورش اور روزمرہ زندگی کا بوجھ سب رضوانہ کے کاندھوں پر آ گیا۔ اس نے اپنی نوکری سنبھال لی، اپنی زندگی کو نئے انداز سے چلانا شروع کیا، لیکن ہر رات جب بچے سو جاتے رضوانہ کا دل اداس رہتا، کبھی خود کو اکیلا محسوس کرتی، کبھی یادوں میں ڈوب جاتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا، بچے بڑے ہونے لگے، بیٹی اب شادی کے لیے تیار تھی اور بیٹا اپنے خوابوں کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن رضوانہ کے لیے ہر دن ایک نئی چیلنج کے ساتھ آتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی تھکاوٹ اور درد کو بچوں پر نہیں دکھایا، ہر مشکل کے ساتھ اس کا جذبہ اور بڑھتا گیا۔ ایک دن رضوانہ نے اپنے بچوں کو دیکھ کر سوچا، میں نے اتنی مشکلات جھیلی، اتنا درد سہا اور پھر بھی یہاں ہوں، میں جیت گئی۔ اس نے احساس کیا کہ اصل ہمت صرف شور مچانے میں نہیں بلکہ چپ رہ کر لڑنے میں ہے، مسکرانے میں ہے۔ اور یوں رضوانہ کی کہانی ایک مثال بن گئی، ایک ایسی ماں اور بیوی کی جس نے اپنی زندگی سب سے بڑے اندھیروں میں روشنی ڈھونڈتے اپنی ہمت اور پیار سے اپنے بچوں کو زندگی کی راہ دکھائی اور دکھایا کہ زندگی کے ہر درد کے بعد بھی امید کا سورج ضرور نکلتا ہے۔ موڑ، جذباتی جھلک۔
لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی. کبھی کبھی جب آپ سوچتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا تو زندگی ایک اور امتحان لے کر آتی ہے. لیکن رضوانہ جیسے لوگ جو درد میں بھی مسکرانا جانتے ہیں وہ ہر مشکل کا سامنا کر لیتے ہیں. اور یہ کہانی ہے ہمیشہ یاد دلاتی ہے ہمت اور پیار سے بڑے درد کو بھی جتا سکتا ہے. آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. یہ ایک حقیقت اور یہ ایک ریئل کہانی ہے. جب یہ زندگی کا واقعہ ہوا تھا تب میری عمر 5 سال کی تھی. میں باہر کھیلتی تھی اور یہ کہانی ہماری ایک پڑوس کی لڑکی کی تھی جس کو ہم رضوانہ باجی کہا کرتے تھے. آج بھی ہم جب اس رضوانہ باجی کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر ہزاروں خوشیاں نظر آتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے اندر جو اندھیرا پن ہے وہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کو اپنے شوہر سے بے انتہا محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے گھر آباد رکھے. جو لڑکیاں شادی کر کے گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کا سایہ ان کے اوپر سلامت رکھے. تو آج یہ میں نے کہانی آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کری ہے کیونکہ جو زندگی میں ہم لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھ کر کتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں ارے یار یہ ڈرامہ ہی تو تھا، ارے یار یہ فلم ہی تو تھی. ایسا بالکل نہیں ہے. کوئی ڈرامہ کوئی فلم ایسی نہیں ہے جو حقیقت کہانی سے نہیں نکلی ہوتی. ہر فلم کی کہانی ایک حقیقت کہانی سے نکلی ہوتی ہے. ہر ڈرامے کی کہانی ایک حقیقت کہانی سے نکلی ہوتی ہے. تو یہ ڈرامہ ہمیں میسج دے رہا ہے اس بات کا کہ اگر جن کے سر پہ مردوں کا سایہ نہیں ہوتا، جس طرح سے پمال ڈرامے کے اندر ملیکا کے سر پہ باپ نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، شوہر نہیں ہے، اب وہ اپنی بیٹی کو کس طرح سے پال پوس کر بڑا کرے. جس طرح رضوانہ کے سر پہ شوہر کے بعد کوئی نہیں تھا، اس نے اپنی ہمت جٹائی، اس نے لڑا، اس نے ہمت کری، حوصلہ کیا، اپنے بچوں کے سپنے پورے کرنے کے لیے وہ خود کو اس نے باہر نکالا. پمال ڈرامے کے اندر ملیکا نے خود کو باہر نکالی. جو پہلے ڈرتی تھی، لوگوں سے بات کرنے میں ڈرتی تھی، لوگوں کے سامنا کرنے سے ڈرتی تھی، آج وہ لوگوں کے آگے بیٹھ کر باہمت ہو کر جاب کر رہی ہے. کس لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. وہ اولاد جو کہ اس کے شوہر کی آخری نشانی ہوتی ہے. ایک عورت کو اپنا شوہر بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن شوہر کے بعد جو عورت کو سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتی ہے وہ اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ سب کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لوگ بھی اپنی کہانی اسی طرح میری زبانی سنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کامنٹس کریں، آپ لوگ بتائیں، اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کریں. میں آپ لوگوں کی پرائیویسی رکھوں گی، آپ لوگوں کا نام بالکل نہیں آئے گا. کہانی کو میں آپ لوگوں جیسے چاہیں گے ویسے میں اس کہانی کو ادا کروں گی. لوگ آپ کی کہانی سنیں گے، میں لوگوں سے مشورہ لوں گی. اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسائل چل رہے ہیں تو اس کے مطابق بھی آپ لوگ میرے سے کہانی بنوا سکتے ہیں. میں اپنی ویڈیو کے اوپر وائس اوور کر کے آپ لوگوں کی کہانیاں شیئر کروں گی. یہ ایک میں نے نئی ٹیکنیک نکالی ہے، جو آپ اس کو ٹیکنیک کہہ لیں یا کوئی، لیکن ایک میں نے نیا طریقہ نکالا ہے کہ اپنے مسائلوں کو حل کرنے کا. اگر ہم اپنے مسائل کسی دوست کے پاس لے کر جائیں، رشتہ داروں سے لے کے جائیں تو رشتہ دار تو اکثر جلتے ہی رہتے ہیں. اگر رشتہ داروں کے پاس اگر ہم لوگ اپنی کہانی لے کے جائیں تو رشتہ دار ہمیں کبھی کوئی صحیح مشورہ نہیں دیتا. ہمیں نہیں پتہ کس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ آج کل ہر انسان ایک دوسرے سے جلن اور حسد لے کر بیٹھا ہوا دلوں کے اندر. اچھا، آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی کوئی پیاری سی نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. ویڈیو اچھی لگی تو فل واچ کیا کریں، ویڈیو کو لائک کرا کریں، شیئر کیا کریں، کامنٹس کیا کریں اور سبسکرائب کرنا تو نہ بھولا کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. تب تک کے لیے چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت. ٹاٹا، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ.